بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوقات ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار انصاری۔ خواتین و حضرات، طالبان افغانستان پر مکمل قبضہ کر چکے ہیں۔ امریکی افواج وہ وہاں سے جا چکی ہیں، ان کا انخلاء ہو چکا ہے۔ طالبان نے اب بیان جاری کیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، طالبان اس کو اپنی تکلیف محسوس کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ خوش آئند ہے، لیکن جو طالبان کے خلاف ہیں ان کے لیے یہ بجلی بن کر جو ہے وہ یہ بات گری ہے ان پر، کیونکہ اب دیکھیں دنیا کے مختلف جو ہے ممالک، ان کے مختلف خطوں میں مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں رخ کروں گا بھارت کا۔ وہاں مقبوضہ کشمیر میں کتنے عرصے سے، کتنی دہائیوں سے، تقریباً 7 دہائیوں سے وہاں کے مسلمانوں پر، کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اور مختلف جو ہے نا خطے، وہاں پہ آپ فلسطین کا معاملہ لے لیں، اس طرح دیگر جو ہے نا وہ ممالک جہاں پہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اب طالبان نے کہا ہے کہ طالبان ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا۔ دیکھیں، جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے تدارک کے لیے ہر قسم کی دوا لیتا ہے، دعا لیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح اس کی وہ تکلیف دور ہو۔ ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب اس کی کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے علاج کے لیے، اس کی دوائی کے لیے وہ دعا کراتا ہے، دوا لیتا ہے، تاکہ وہ اس کا جسم تندرست رہے۔ تو اب طالبان نے یہ جو بیان جاری کیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، طالبان اس کو اپنی تکلیف محسوس کریں گے۔ بہت بڑا پیغام ہے، خصوصاً ان خطوں کے لیے، ان ممالک کے لیے جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تکالیف پہ تکالیف دی جا رہی ہیں، جو کہ اب ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں۔ بھائی، طالبان تو وہی طالبان ہیں، یہ وہی طالبان ہیں جو پہلے اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے تھے پوری دنیا میں۔ انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے افغانستان میں 5 سال تک ملا عمر کی قیادت میں انہوں نے وہاں حکومت کی، اور وہاں گڈ گورننس کر کے دکھایا دنیا کو کہ امن یہ ہوتا ہے، اسلام یہ ہوتا ہے۔ تو مجھے اب ان لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں۔ بھائی، اگر اسلام وہی پہلے والا ہے تو طالبان بھی وہی پہلے والے ہی ہیں، اور جو اسلام کی سزائیں ہیں، جو اسلام کے قوانین ہیں، اس کے جو نہی عن المنکر اور معروفات جو ہیں، نیکی کے کام کرنے کے حکم جو ہے، برائیوں سے روکنے کا حکم جو ہے، وہ وہی ہے جو ازل سے تھا، اب تک رہے گا۔ تو اب پہلے والے طالبان نہیں ہیں، کیا مطلب بھائی؟ پہلے والے طالبان جو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا اسلام کا حکم ہے وہ دیتے تھے، تو کیا آپ نہیں دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی اسلام کے لیے تو انہوں نے یہ اتنی طویل جنگ لڑی، اور ایک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا اس کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا۔
تو اب جب انہوں نے 20 سال تک اتنی طویل جنگ لڑی ہے تو کیا اب وہ کوئی اور اسلام لائیں گے؟ اسلام تو وہی ہوگا، اسلام تو وہی ہے۔ اب اسلام کا انشاءاللہ ڈنکا بجے گا اور مسلمان جہاں جہاں تکالیف میں مبتلا ہیں انشاءاللہ طالبان جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کی جو مصیبت زدہ ہیں ان کی تکلیف کے لیے پہنچیں گے، جیسا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں انہوں نے اپنے داماد اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا، اور وہ کیا تھا، وہ ایک مظلوم مسلمان خاتون تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور ان کی تکلیف کو انہوں نے اپنی تکلیف محسوس کیا اور نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا جس نے یہاں آ کر کفار کے ساتھ جنگ کی اور اس مسلمان خاتون کو جو ہے نا وہ ان کے مظالم سے رہائی دلوائی ان کے۔ تو اب طالبان تو پہلے بھی بیان دے چکے ہیں کہ جن جن ممالک نے ہمارے ملک میں آ کر مداخلت کی، ہماری حکومت کو توڑا، ہمارے بھائیوں کو قتل کیا، تو ہم ایک ایک ملک میں جا کر اس کا بدلہ لیں گے، کیونکہ اسلام کی جو فوج ہوتی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، جب وہاں امن آ گیا تو وہ اپنا دستہ اور کسی ملک میں بھیج دیتے ہیں، پھر وہاں جا کر پہلے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول نہیں کرنا تو آپ جزیہ دے کر جیو، اگر یہ دونوں احکامات نہیں ماننے پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب بھی ایسا ہی ہوگا، اب سپر پاور امریکہ اور اس کے اتحادی جس طرح یہاں سے بھاگے ہیں، اب آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے چکر لگا رہے ہیں، کسی پچھلے دنوں برطانوی وزیر خارجہ آیا ہوا تھا، اسی طرح باقی ممالک کے لوگ بھی ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ان کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ بھائی اچھے تعلقات ضرور ہیں، لیکن ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ عین اسلام کے مطابق ہوں گی، ان کا جو بھی کام ہوگا، ان کے جو بھی احکامات ہوں گے، جو بھی قوانین ہوں گے وہ اسلام کے مطابق ہوں گے، اور اس میں کوئی لچک نہیں ہوگی۔ اس سے جو ہے نا وہ جتنے اسلام کی جو پالیسیاں ہیں، دیکھیں کسی بھی مذہب کے اور کسی بھی ملک کے جو قوانین ہوتے ہیں، جو احکامات ہوتے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ تمام جو ہے نا وہ انسان کی بھلائی ان کے گرد جو ہے نا وہ گھومتی ہے۔ تو وہ طالبان جو ہیں وہ اسلام کے فروغ کے لیے انشاءاللہ اپنا حدود اربہ بڑھائیں گے، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔